اچھی ہے تو دل بھی اچھا ہوگا، تو آپ کا اللہ کے بارے میں یقین بھی بہت اچھا ہوگا، اور یقین والا کبھی فضل سے مایوس نہیں ہوگا۔ آپ کے مرنے پر جن لوگوں کا غم ہونے کا امکان ہے، اپنی زندگی میں ان لوگوں کو خوشی ضرور دینا۔ معرفت کے قافلے میں جو شریک ہوا، اگر اسے سالار قافلہ جیسا عرفان نہ ہو تب بھی قافلے جیسا نتیجہ ضرور ملے گا۔ مثلاً وہ مقامات جن پر اللہ کے جلوے ہوئے، وہ مقامات آج تک مقدس ہیں۔ جن لوگوں کو یار سنگ در نہ ملا وہ راہ غبار ہو گئے، اور محبت والوں کے لیے غبار راہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا سنگ در ہے۔ اگر سانس لینا فرض ہے تو سانس کی حفاظت کرنا عبادت ہے۔ حسن نیت کے ساتھ چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ خود انتقام فرما دیتا ہے۔ تم اپنی ذات کی کائنات کا راز دریافت کرو، پھر اس کائنات کے راز دریافت کرنے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ کوئی سا ایک نیک عمل اگر بار بار کسی بھی جگہ کیا جائے تو اس جگہ سے ایک طاقت پیدا ہو کر آپ کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ شیطان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس عمل پر تمہیں فخر و خوشی ہوتی ہو اس نعمت کو لوگوں کے استعمال میں آنے دو۔ جلوہ آفتاب کا ہے اور روزن دیوار ہے، اگرچہ دیوار بے جان ہے لیکن دیکھنے والوں کے لیے جلوہ ہے۔ ایسا عمل ضرور کرنا جس سے اللہ کا فضل ہو۔ دنیاوی آرزو مجبوری بن کر گمراہی کے بازار میں نکل جاتی ہے، پھر دنیاوی آرزو و مجبوری بن کر اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ جو لوگ محبت اور عقیدت کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں وہی تو زندہ ہیں، اور جن لوگوں کو محبت و عقیدت نہیں ملتی، اگر زندہ بھی ہیں تب بھی مر گئے۔ آپ اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دو، پھر وہ آپ کے ساتھ جو کرے گا وہ اپنا سمجھ کر کرے گا۔ جس عمل سے آپ کی زندگی میں اللہ کے نام پہ تبدیلی آ رہی ہے وہ حصہ آپ کی زندگی میں اللہ کا ہے۔ رحمت کے سامنے گناہ کا ذکر نہ کرو، گناہ پر تکرار بدبختی ہے۔ گناہ جو ہے وہ دعا سے دور لے جاتا ہے اور اللہ کے پاس عبادت نہیں لے جاتی ہے بلکہ اس کا فضل لے کر جاتا ہے۔